عمران خان آئین، قانون اور اپنے مقدمات سے حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ مینار پاکستان جیسی پاک جگہ کو جھوٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا طنز۔ رانا ثناءاللہ نے کہا عمران نیازی کی امریکہ سے اوپر کی لڑائی ہے، اندر سے بھائی بھائی ہیں۔ فورن فنڈنگ سے فتنہ پھیلانے والے کو کھلی چھوٹ نہیں ملتی تو عوام کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس شخص کی اصلیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ قوم کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف کس نے پلانٹ کیا ہے، یہ کس کے ایجنڈا پہ چل رہا ہے، اور اس کے خدا نہ خواستہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سازشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ کا شرجیل میمن کہتے ہیں بیرونی سازش میں اندرونی مہرے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ملک کے استحکام سے کھیل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر مملکت کے مواخذے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تحریک انصاف کا لاہور میں پاور شو۔ مینار پاکستان پر پنڈال سج گیا۔ عمران خان مستقبل کا روڈ میپ دیں گے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ دہشت گرد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ سیاسی جلسے یا جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ نے مینار پاکستان آنے والے راستے بند کر دیے۔ کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ، عمران خان کہتے ہیں ایسے ظلم ہو رہا ہے جیسے فلسطین یا کشمیر ہو۔ عوام رکاوٹیں توڑ کر مینار پاکستان پہنچے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے پی ٹی آئی کے الزامات کی تردید کر دی۔ مینار پاکستان میں فورن فنڈنگ، توشہ خانہ چوری اور ٹرین کو اپنانے پر بھی روشنی ڈالیں۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا طنز۔ کہا جس نے ملک کو تباہی اور تقسیم کی دلدل میں ڈالا ہو وہ نکال نہیں سکتا۔ عمران خان یا کسی بھی سیاستدان کو جان کا خطرہ ہے تو وہ منصورہ میں قیام کرے، امیر جماعت اسلامی کی پیشکش۔ سراج اللہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ملک کو آئینی بحران میں مبتلا کر دیا۔ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو یہ آئین سے بغاوت ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کی عدم گرفتاری۔ آئی جی خیبر پختونخوا برہم ڈی آئی خان کے 2 ڈی ایس پیز لائن حاضر، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پر سیکیورٹی دوسرے صوبوں میں لے جانے پر پابندی عائد۔ وفاقی وزارت داخلہ نے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ بھیج دیا۔ عمران خان کے لیے ریلیف۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر طلب۔ اے ٹی سی لاہور میں کار سرکار میں مداخلت، پولیس تشدد اور جلاؤ گھراؤ کیس۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، فواد چودھری، فاروق حبیب کی عبوری ضمانتیں مچلکے جمع نہ کروانے پر خارج، نئی درخواستیں دائر۔ محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی عبوری ضمانتوں میں 4 اپریل تک توسیع۔ تحریک انصاف نے الیکشن ملتوی ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے مشترکہ آئینی درخواست دائر کر دی۔ وزیر اعظم توہین عدالت کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ سیاسی پنڈت شیخ رشید کی نئی پیشگوئی۔ کہا 90 دن میں نگراں حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کی سیاسی مقبولیت الیکشن کے التوا کا باعث بنی۔ حسان نیازی کو کوئٹہ کی مقامی عدالت سے ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں بھی حسان خان نیازی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تعیناتی، حکومت کا مختلف ناموں پر غور۔ منصور عثمان آوان اٹارنی جنرل کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔ اٹارنی جنرل پاکستان شہزاد عطا الہی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
सिंध हुकूमत का आवाम से दूरियां खत्म करने का एक और कदम। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने के लिए इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर के कयाम का ऐलान। कॉल सेंटर सिंध हुकूमत की पॉलिसी से मुतालिक बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात फराहम करेगा। कॉल सेंटर फेक न्यूज और हुकूमत के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडे को काउंटर करेगा।